الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على النبي وأهل البيت كلهم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما غدائے تو سلطان دو عالم ہستی استخواہ مدد یا شہ جینا مدد انتظار کرم تستمن عینی را خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستان رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم نظنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم نظنم سنیم نعرہ یا غوث اعظم نظنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نظنم ممبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار حاضرین مجلس سادات کرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بچے نے حکم دیا میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں بیچارے کا دل رہ جائے گا. کلام کے مولانا جامی علیہ رحمت الرحمن کا کلام ہے. تنم فرسودہ جان پالا ز ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پالا ز ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پالا ز ہجران یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارہ ز عصیان یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارہ ز عصیان یا رسول اللہ جو سو
نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ. بس انشاءاللہ پورا کلام پھر کبھی میں سنا دوں گا. دو تین شعر ہاں وہ سب ہے بھائی. میرے کو دوسرا کلام پڑھنا میں نے خواہش تکمیل کر دی. دو تین شعر میں پڑھ رہا ہوں اس کے لیے سن لیجیے. زیادہ نہیں پڑھیں گے اس کو بھی. ایک میں نہیں قربان زمانہ ہے. ایک میں نہیں سب مل کر کے پڑھیں. قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. ذرا کا وہ بابا ہے. ذرا کا وہ بابا سے بلند حسنین کا نام ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نام ہے. حسنین کا نام ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں. بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ تو نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. نور بنت نور و زوج نور و ام نور و نور. نور مطلق
اللہ لہنا نور کا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے، دنیا سے تو جانا ہے، دنیا سے تو جانا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے انتظامیہ، جملہ اراکین، محبین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور ہم سب کو یہاں پر شرکت کا موقع عنایت فرما۔ اللہ سب کو ان کی حسن نیت پر بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اللہ جل وعلا کا بے پناہ کرم و احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہو کر کے ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ نبی کریم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں بچپن میں سکھاؤ، 3 چیزیں، 3 خصلتیں بچپن سے ان کی ڈیولپ کرو ان کے اندر۔ ایک ہے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دوسری قرآن کی محبت، اور تیسری اہل بیت کی محبت۔ 3 کوالٹیز بچوں کو شروع سے بتانا چاہیے۔ الحمدللہ جن کے گھروں میں تربیت ہوتی ہے ان کے بچے بڑے مؤدب، بڑے شائستہ اور انتہائی بابرکت ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت بچپن سے ان کی دلوں میں ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ میں آج بھی گفتگو بغیر تمہید کے شروع کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ورنہ 15-20 منٹ 25 منٹ کی جو تمہید باندھنے سے اصل میں گراؤنڈ سمجھ میں آتا ہے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر کنسیکیوٹیولی مطلب سیکنڈ ڈے آج بھی ہماری تمہید کا وقت رہا نہیں، اور گفتگو میں براہ راست شروع کر رہا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں نے پڑھنی شروع کر دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں اور ہیں جو آدمی اگر اپنے دل میں اور اپنی فطرت میں اس کو شامل کر لے، اور 3 خصلتیں، تو اس کو دونوں جہانوں کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معرفت آل محمد براءۃ من النار، کہا کہ اہل بیت کی معرفت سب سے پہلی چیز ہے۔ ایک ہے معرفت اہل بیت ہے، دوسری حب اہل بیت ہے، تیسری ولایت اہل بیت ہے۔ تینوں چیزیں۔ کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا کہ سب سے پہلے معرفت کسی چیز کی ہونا ضروری ہے، جس کو ریکگنیشن کہتے ہیں انگلش میں۔ ریکگنائز کرنا چاہیے کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نو وی ڈونٹ ریکگنائز سو اینڈ سو، ہمیں معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ وی ریکگنائز سو اینڈ سو، تو ہم پہچانتے ہیں۔ وی ریکگنائز دس آرگنائزیشن، وی ڈونٹ ریکگنائز دس آرگنائزیشن۔ گورنمنٹ کی یہاں کچھ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس کو پہچانتے ہیں کیونکہ یہ رجسٹرڈ ہے، دوسری پہچانتے نہیں ہیں اس کو کیونکہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔
تو ریکگنیشن یہ معرفت ہوتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس کو اہل بیت کی معرفت حاصل ہو جائے، جس کو اہل بیت کی معرفت حاصل ہو جائے تو فرمایا کہ یہ سب سے پہلے آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. معرفت اہل البیت آل محمد براۃ من النار، کہا کہ جہنم سے آزادی اور چھٹکارا. معرفت اہل بیت براۃ من النار. دوسری چیز ہے حب آل محمد جواز علی الصراط. حب اہل بیت پل صراط کا پاسپورٹ ہے. جواز کہتے ہیں ٹکٹ کو، پاسپورٹ کو. جواز لائسنس، چٹھی، پاسپورٹ. کہا کہ پل صراط سے گزرنا ہے تو اس کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے. اور یہ پاسپورٹ دیں گے کون؟ میں نے بتا دیا، مولا کائنات دیں گے. اور جس کی محبت نہیں ہوگی تو اس کو کہاں ملے گا پاسپورٹ؟ تو صحیح معرفت بھی ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز. اور اس کے بعد معرفت کے بعد جو ہے وہ پھر محبت، کہ معرفت ہو تو پھر اس کے بعد محبت ہوتی ہے. جس کو کسی چیز کی معرفت ہی نہیں ہے اس کو محبت نہیں ہو سکتی. ارے بات سمجھنا. پھر فرمایا کہ وہ ولایت آل محمد امان من العذاب. آل محمد کی ولایت اور ان کا قرب، کہا کہ یہ عذاب جہنم سے امان ہے. سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ. تو معرفت پہلے، سب سے پہلے معرفت. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں کسی نے کہا اہل بیت کے فرد میں سے کسی فرد سے کہ بھائی تم حضور کے قرابت دار ہو لیکن اعمال صالحہ کرتے رہو، نیک عمل کرو، حضور کی قرابت تم کو فائدہ نہیں دے گی. معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ ممبر پر جلوہ بار ہوئے اور آپ نے بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس میں ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری شفاعت دور دراز علاقے والوں کو تو نصیب ہوگی؟ دور دراز علاقے، ہندوستان کتنی دور ہے، کروڑوں شفاعت کے امیدوار ہیں نا. فرمایا دور دراز والے، مشرق و مغرب والے، فاصلے والوں کو نصیب ہوگی اور میرے اپنے قرابت داروں کو نصیب نہیں ہوگی. کہا کہ سنو، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا. سب سے پہلے شفاعت اپنی اہل بیت کی کروں گا. اور فرمایا قبیلہ قریش اللہ کی نگاہ میں سارے قبیلوں میں سب سے معظم ہے. سارے دنیا کے جتنے قبیلے ہیں سب میں قریش معظم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قبیلوں میں سے اس قبیلے کو چنا ہے، پورے دنیا کے قبیلوں میں سے. کہا کہ اس قبیلے قریش سے پھر بنو ہاشم، کہا کہ بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب سب سے اچھی شاخ. زور سے کہیے سبحان اللہ. بنو ہاشم میں سب سے اچھی شاخ جو ہے وہ بنو عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب میں سب سے پاکیزہ بیٹے عبداللہ کے گھر میں مجھے پیدا فرمایا. کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خاندان میں مجھے بھیجا وہ سب سے افضل خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے عرفہ خاندان، سب سے اولا خاندان، سب سے عزت والا خاندان، سب سے پاکیزہ خاندان، سب سے ستھرا خاندان. جی دوسرے خاندانوں کا تعلق ختم ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کل سبب کل حسب وسبب ينقطع یوم القیامہ الا سببی وحسبی. اور ایک روایت میں والسحری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا کہ ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن، منقطع ہو جائے گا. یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، قیامت کے دن منقطع. فرمایا صرف ایک خاندان کا رشتہ منقطع نہیں ہوگا، وہ میرا خاندان ہے. ہاں میرے خاندان کا رشتہ مجھ سے منقطع نہیں ہوگا. بولیے سبحان اللہ.
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ایک کتاب لکھی ہے اراءۃ الادب لفاضل النسب. آپ کو ادب سکھلانا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ادب سکھاتے ہیں آپ کو. اہل بیت کی تعظیم کیسی کی جاتی ہے, اہل بیت کی تکریم کیسے کی جاتی ہے, اہل بیت کا رسپیکٹ کیسے کیا جاتا ہے, بتائیں گے, دکھائیں گے, سکھائیں گے کہ دوسروں کی خاندانی فضیلت کوئی معنی نہیں رکھتی, لیکن اہل بیت کی فضیلت معنی رکھتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی. آپ نے ارشاد فرمایا کسی کی قرابت داری قیامت کے دن نفع نہیں دے گی. لا تنفع کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی فإنها موصولة فی الدنیا والآخرہ. ہمارا جو چین, ہماری جو چین ہے, ہمارا جو کنیکشن ہے, یہ دنیا میں بھی قائم رہے گا, آخرت میں بھی قائم رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب شکایت پہنچی سرکار نے فرمایا ما بال رجال قوم رجال یقولون ان رحم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تنفع. اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب کوئی نفع نہیں پہنچائے. کیا خیال ہے لوگوں کا, یہ کیوں کہتے ہیں؟ خدا کی قسم میری قرابت دنیا میں بھی پیوستہ اور آخرت میں بھی پیوستہ ہے. سبحان. جنت میں سب کو درجات ملیں گے, بلند و بالا درجات, بہت بلند درجات, بہت بلند درجات. جنت بہت بڑی ہے اور اللہ جل وعلا نے بہت وسیع اور بہت خوبصورت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او احد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے دل و دماغ میں خیال بھی نہیں آ سکتا ان نعمتوں کا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. ایسی نعمتیں اللہ جل وعلا نے وہاں تیار کر کے رکھی. بہت بلند و بالا جنت ہے, بہت خوبصورت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت سجائی گئی ہے, سنواری گئی ہے. اور اللہ جل وعلا نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ سب سے کم جس کی پراپرٹی جنت میں ہوگی, پراپرٹی ہوتی ہے, محل ہوتے ہیں, محلات ہوتے ہیں, نوکر چاکر, باغات ہیں, نہریں ہیں, خوبصورت وادیاں ہیں, نعمتیں ہیں, حوران جنت ہیں. یہ ساری نعمتیں فرمائے کہ جو سب سے کم جس کو جنت میں پراپرٹی ملے گی وہ بھی دنیا سے بڑی ہوگی. ذرا زور سے کہتے سبحان اللہ. دنیا سے بڑی ہوگی. جس کو سب سے کم پراپرٹی, سب سے نچلے درجے کا جنت کا معاملہ ہوگا, اس کا کیا عالم ہوگا. یہ دنیا سے بڑی اور خوبصورتی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اتنی خوبصورت جنت ہے. اللہ اللہ اللہ. اب دیکھیے یہ جنت میں بھی جو ہے وہ درجات ہیں, لیکن اہل بیت پاک کے درجات دوسرے لوگوں سے بہت بلند و بالا ہے جنت میں بھی. یہ سرکار کی نسبت سے پہچانے. جنگ موتا میں حضرت جعفر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی جعفر ابن عقیل شہید ہوئے. حضرت جعفر, حضرت زید بن حارثہ, حضرت عبداللہ بن رواح, تین شہید. اللہ اللہ اللہ. زید بن حارثہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرواز کر رہے ہیں جنت میں. میں جنت میں گیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا
تو میں نے دیکھا کہ جعفر ابن ابی طالب کی پرواز زید ابن حارثہ سے بلند و بالا ہے. ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ایک ہی دن شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود درجوں کا فرق ہے. کہا کہ جعفر کی پرواز بہت اونچی نظر آ رہی ہے. جعفر ابن ابی طالب، معذرت چاہوں گا، جعفر ابن ابی طالب مولا کائنات کے بھائی ہیں. کہا کہ ان کی پرواز سب سے بلند و بالا، دیکھو اتنے اوپر اڑ رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ جعفر اوپر ہے اور زید بن حارثہ کی پرواز ان سے نیچی نہ معلوم ہوتی ہے، نیچی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زید بن حارثہ کو آپ سے وہ قرابت نہیں ہے جو جعفر کو آپ سے قرابت ہے. جعفر بن ابی طالب یہ آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. کہا کہ یہ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا. بولے نا سبحان اللہ. اللہ اللہ. شفاعت پہلے ان کی، مغفرت پہلے ان کی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد روز محشر. اور فرمایا کہ وہ جب مقام جسے مقام شفاعت کہا جاتا ہے وہ مجھے عطا کیا جائے گا. لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اولین و آخرین سب میری واہ واہ کر رہے ہوں گے، سب واہ واہ کر رہے ہوں گے. یغبطنی الاولون والآخرون، اولین و آخرین سب میری جانب دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے کہ واہ واہ. واہ واہ کیا شان ہے، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری، واہ واہ واہ. کہہ رہے کہ وہ جو مقام اور مرتبہ اولین آخرین سب رشک کریں گے، فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب اس دن بھی لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، سب سے قریب میرے اہل بیت ہیں. بولیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ اتنی ساری ہے، اتنی ساری ہے، پورا رسالہ ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ. کہا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ پہچانے، ان کو رسول اللہ سے جو قربت ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کا جز ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر پارا، حجلہ آرا، میرے اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں. بطول زہرا، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ صالحہ عابدہ زاہدہ قانتہ. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری جو اولاد ہے سب کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان میں بھی منفرد فرمایا سب کا سلسلہ نسب بیٹوں سے، میرا سلسلہ نسب بیٹی سے. سبحان اللہ. میرا سلسلہ بیٹی سے. کہا کہ میری بیٹی فاطمہ حسنت فرجہا فحرم اللہ علیہا وذریتہا علی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فحرمها اللہ وذریتہا علی النار، او کما قال. یہ دو روایتیں. فرمایا کہ میری شہزادی فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کو اس کی قیامت تک آنے والی ذریت کو بھی جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیا. زور سے کہیے سبحان اللہ. یہ خاص مقام ہے سادات کرام کا. اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بیٹا کسی محفل میں ہو
کوئی دوسرا ہے تو اس کے لیے اٹھنا ضروری نہیں، وہ اٹھ جائے اس کی کرم نوازی ہے. سمجھ رہے جناب؟ جی یہ سنی کی محفل ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب سے حدیثیں پڑھ رہا ہوں. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. پہلے معرفت حاصل کر لو. ہمارے یہاں لوگوں کو معرفت ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں. اور تو اور میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، ہمارے یہاں کے سادات کو بھی اپنی معرفت نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنی معرفت ہوتی تو ان کے بھی معاملات کچھ اور ہوتے. اپنی معرفت ہونی چاہیے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. تو اپنی معرفت بھی بہت بڑا کمال ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کی معرفت حاصل کر لی اس نے رب کو پہچان لیا. تو اپنے آپ کو بھی پہچاننا یہ بہت بڑا کمال ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، میں 2-3 حدیثیں بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا بالخصوص سادات کرام شہزادگان کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث مبارکہ کو سب سنابل شریف میں میر عبد الواحد بالکرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سید بھائیوں کی گوش گزار کیا، کہا کہ سیدو شہزادو سنو یہ حدیث مبارکہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان فی بلد ولدی، لو کان فی بلد ولدی والناس اتقى منه فلیس منی. فرمایا کہ کسی شہر میں میرا بیٹا ہو، میرا بیٹا ہو کسی شہر میں کسی گاؤں میں، اور کہا اور دوسرے لوگ اس سے زیادہ پرہیزگار ہو تو فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے. اس کو سب سے زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کو سب سے زیادہ متقی ہونا چاہیے، اس کو سب سے زیادہ تقوی والا ہونا چاہیے، اس کو سب سے زیادہ عبادت گزار ہونا چاہیے، اس کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. توجہ. لو کان فی بلد ولدی والناس اتقى منه فلیس منی. سرکار ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرا بیٹا ہے تو پھر میرا بیٹا رہے نا، پھر بن کے میرے بیٹی کی طرح رہے. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا یا بنی ہاشم، اے بنو ہاشم سنیے، لا یاتی الناس باعمالہم، قیامت کے دن لوگ میرے پاس اعمال لے کر آئیں گے. وتاتونی بانسابکم، لا یاتی الناس، ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے امتی دوسرے اعمال لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر کے حاضر ہو جاؤ، صرف نسب لے کے حاضر ہو جائے کہ حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، اور دوسرے سب اعمال لے کر آئیں ڈھیر ڈھیر. تو کہا کہ آپ بھی اعمال بھی ساتھ میں لے کر آؤ. نسبت تو فائدہ دے گی یقیناً، لیکن اعمال بھی اگر ساتھ میں ہو تو سرکار کا چہرہ مبارک جو ہے وہ نور علی نور تو ہے، اور بھی خوش ہو جائیں گے سرکار، اور خوش ہو جائیں گے. اسی لیے بار بار توجہ فرمائیں کہ شہزادوں توجہ کرو توجہ کرو توجہ کرو. لیکن یہ ان کے معاملات، یہ ان کے معاملات. ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا جس مجلس میں ہوگا وہ اٹھے گا نہیں، کسی کے لیے اٹھ جائے تو اس کی کرم نوازی ہے. لیکن جب کوئی سید آئے تو دوسرے پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر کے تعظیم کرے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کے شہزادے ہیں. یہ پہچان اور معرفت. میں رسالے کا نام آپ کو بتا چکا ہوں، اراءۃ الادب لفاضل النسب. یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور پڑھیں اور اس کو عام کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمیں سادات کرام کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی جو نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے ان سے محبت کریں گے، ان کا معاملہ وہ جانے اور اللہ جانے. ہماری حسن نیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. جو ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو ان کے کرنے کے کام ہے وہ ان کے ذمے میں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، بس اتنا کافی ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ بالکل اپنے سامنے ہی بنا ہوا ہو تو پھر اس کو عزت نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ بن جاتے ہیں. میں نے بھی کچھ ہی دن پہلے کی بات، ایک صاحب ادھر امراوتی کی طرف سے آئے، سنیے گا یہ ہوتا ہے، یہ اس کو بھی عرض کر دوں، اور یہاں سید بن کے وہ کچھ دنوں تک کام چلاتے رہے، اپنا عزت بٹورتے رہے. بچے کالج وغیرہ میں جانے کی نوبت آئی، اسکول وغیرہ میں فیس بڑی لمبی لگنے لگی. تو کہا کہ یار میں سید ہوں نہیں، میں تو شاہ ہوں. پیچھے سے وہ اوریجنل اپنا نکال کے لایا 712 وغیرہ پرانا والا، اور اس کے بعد میں پھر وہ یوں کیا کہتے ہیں اس کو ادر او سی او ایس
OBC میں پھر داخلہ کروا کر کے ساری تعلیم فری میں کروا لی، ادر بیکورڈ کلاس میں یہ شاید یہ آتا ہی ہے. تو اس طریقے کے معاملات ہیں. ارے بھائی تھے آپ شاہ تو پہلے شاہ ہی رہتے نا، کیا مسئلہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ کے یہاں تقوی والا ہے، پرہیزگار والا ہے. کسی بھی خاندان میں پیدا ہونے میں ہمارا آپ کا اختیار نہیں ہے نا، بس عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے پیارے بن جاؤ. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ قاری رضی اللہ صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے، ایک مرتبہ ایک صاحب کے بارے میں بات چیت چلی تو ایک صاحب نے کہا کہ یار یہ کچھ دن پہلے تو یہ سید نہیں تھے، ابھی سید ہو گئے. وہ لوگ ان کو کہتے ہیں سید ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں. تو قاری رضی اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ سید ہیں. تو لوگ ان کو چونک کر کے دیکھنے لگے، کہا کہ اتنا اختلاف ہے ان کے بارے میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ہے. کہا کہ ہاں ہیں، کیونکہ میرے سامنے ہی بنے، میرے سامنے، ان میں پوری طرح جانتا ہوں، مطلب ان کے پورے فیملی بیک گراؤنڈ کو. تو ہم بھی اس طرح بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو پیچھے سے کچھ اور ہیں 100%. تو ہم تو بیان کر دیتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے. ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، لوگوں کو بتاتے ہیں، بیان میں نہیں بولتے ہیں، لیکن لوگوں کو بتانا بھی ضرور ہوتی ہے جو واقعی جو ہے اس طرح کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور لوگوں میں عزت اور واہوائی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، یا تو وہ منافق ہے، یا وہ حرامی ہے، یا حیضی بچہ ہے. تینوں میں سے ایک ہے، یا تو منافق ہے، یا ولد الزنا ہے، یا ولد الزنا نہیں ہے تو حیض کی حالت میں اس کے باپ نے اس کے ساتھ صحبت کی ہوگی، تب جا کے وہ پیدا ہوا ہے، تو وتی بھی حرام ہوتی ہے. یہ تین میں سے ایک ہے. ایسے ہی لوگ اپنا نسب چینج کرتے ہیں. جو سیدھا آدمی ہوگا وہ کبھی نسب نہیں چینج کرے گا. نسب چینج کرنا مطلب باپ بدلنا ہے. جو آپ کے باپ دادا ہیں اس کو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت غلط عرض کر رہا ہوں. جو ہیں تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اہل سنت و جماعت میں پیدا فرما دیا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اس کے بعد آپ اور ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، شریعت کی پابندی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر آپ پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مرتبے عطا فرمائے گا. ہاں ہوتا ہے لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے یار، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، جہاں جاؤ لوگ شاہ جی کہتے ہیں، جا سید صاحب آئیے، سید صاحب بیٹھیے، سید صاحب. ارے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. یہ اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، لہٰذا ان کی عزت کرو، اپنی آخرت سنوارو، ان کی تعظیم کرو، اپنی آخرت سنوارو، ان سے حسد مت کرو. لوگوں کو بہت حسد ہوتا ہے سادات کرام سے. اللہ کے کلام میں اللہ نے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے یہ نعمتیں عطا فرمائی. یہ غالباً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے بارے میں آیت کریمہ اتری ہے کہ لوگ سب سے زیادہ ہم سے حسد کرتے ہیں، اور بالکل حق، حسد کرتے ہیں نسبت پر. کیا لوگ ان کے پیچھے، کیا لوگ ان کے پیچھے، کیا لوگ ان کے پیچھے، یہ سادات اور میر صاحب اور یہ سید صاحب اور شاہ جی کے پیچھے لوگ لگے ہوئے. کہا کہ ہاں لگے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں رسول اللہ سے نسبت ہے. اور امام شافعی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی الکتاب انزلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں آپ کی محبت لوگوں پر فرض فرما دی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیت کریمہ میں اللہ نے محبت فرض فرما دی، فرمایا کہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. تمہاری فضل، تمہاری عظمت، تمہارے رتبے کو اتنا ہی بس ہے کہ جو نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا کس کو؟ اہل بیت پاک کو. اہل بیت پاک کو. اچھا یہ امام شافعی کا شعر ہے نا، ان کے یہاں فرض ہے درود پاک پڑھنا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. جی ہاں، جو درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور ہمارے اہل احناف کے نزدیک نماز ہو جائے گی لیکن کامل نہیں ہوگی. ہمارے یہاں درود سنت ہے، فرض نہیں. اب دیکھیے
اللہ جل وعلا نے یہ شان عطا فرمائی کسے؟ اہل بیت پاک کو۔ کیسی کیسی شان عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کا مال حرام قرار دے دیا، زکوٰۃ کا مال حرام قرار دے دیا، کہا کہ ان کو نہیں دے سکتے، بنو ہاشم پر زکوٰۃ حرام، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے، جسے دینا ہو اہل بیت کو نذرانہ دے، تحفہ دے، زکوٰۃ نہ دے۔ زکوٰۃ دوسروں کے لیے ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ نے مامور نہیں فرمایا، کہا کہ نہیں، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، مال کا میل ہے، تم ہاتھ میں بھی نہ لو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، آپ تشریف لے گئے، 2 یا 2.5 سال کی عمر مبارک ہے، وہاں تشریف لے گئے، ایک کھجور منہ میں ڈالی، سرکار نے کخ کخ کہہ کے کہا کہ نیچے تھوکو، فوراً نکلوا لی، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اما شعرتا، کیا تمہیں شعور نہیں ہے کہ ہم اہل بیت ہیں، صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ ارے بھائی، اتنی عمر میں مسئلہ معلوم تھا، توجہ نہیں تھی امام حسن مجتبی کی، زور سے کہہ سبحان اللہ۔ یہ ہے امام حسن مجتبی اور یہ ہے اہل بیت، ان کے بچوں کا بھی انداز نرالا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے، تمہید کا وقت نہیں تھا لیکن پھر بھی گفتگو تھوڑی ہو گئی تمہیدی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب ذہن میں لائیے، چھوٹے سے بچے تھے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، توجہ فرمائیے گا، کیا کہا؟ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جواب کیا تھا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ابو جان خواب میں ہی تو دیکھا ہے، انہیں پتا تھا کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جملہ غور کریں، جملے پہ غور کریں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا حضور وہ کریے جس کا تمہیں حکم دیا گیا، یعنی انہیں پتا تھا جو خواب نہیں ہے، یہ حکم خدا بندی ہے۔ اب سمجھے آپ، یہ ہے علوم اہل نبوت، یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد۔ اللہ اللہ، اسی لیے فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک ذبیح حضرت عبداللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بتایا تھا یہ بھی ذبیح ہیں، ان کا قرآن نکلا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں امام حسن، یہ ہیں اہل بیت، ان کا مقام اور مرتبہ یہ پہچانیے، سمجھیے، اس کے بعد پھر فضائل ہم ذکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے ہم فضیلت کس کی بیان کر رہے ہیں۔ انقباض دور کیجئے، دلوں کی تنگی دور کیجئے، دل کشادہ کیجئے، کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے یہ ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، عمل دیکھنا بھی نہیں ہے، ان کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ ادب سکھاتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان۔ وہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں جب بھی فاتحہ خوانی ہوتی، سید کو ڈبل ملتا، سید کو ڈبل تبرک، سب کو سنگل، سید صاحب کو ڈبل، بولیے نا سبحان اللہ، ڈبل ملتا۔ کہا کہ ہر چیز میں اللہ نے اجر بھی ان کو ڈبل رکھا ہے، نیکی ہم کریں تو ہم کو ایک اجر، سید کرے تو اس کو ڈبل اجر۔ جی ہاں، اور اس کا الٹا بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ جی ہاں، گناہ کا معاملہ بھی اللہ نے فرمایا یضاعف لہا العذاب الضعفین، عذاب بھی دگنا ہوگا، اللہ بچائے گا انشاءاللہ۔ لیکن وارننگ ہے قرآن میں، حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال اپنے درست رکھیں۔ رفیقان محترم، ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ شان کیسے اللہ نے عطا فرمائی، ہمارے اعلیٰ حضرت بتاتے، حجت الاسلام علامہ مفتی حامد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے
خدمت میں ایک سید صاحب تشریف لائے، آپ بالکل اپنی مسند سے نیچے اترے اور انہیں اوپر بٹھایا، تو وہ صورتاً جو ہے وہ باشرہ نہیں تھے، تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے اوپر بٹھا دیا ان کو، کہا کہ نسبت فاسق نہیں ہوتی، نسبت کا احترام ہم کرتے ہیں، تو اس نسبت کا احترام کرنا ہے سادات کا، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کی شان میں بے ادبی نہیں کرنا، ان کا احترام کرو گے، ان کی تعظیم کرو گے، اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ کل وہ بات ادھوری رہ گئی، مجھے بھی یاد آ گئی، کنیکشن بھی مل گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بارگاہ میں ایک سید صاحب تشریف لائے اور آپ نے بڑا اکرام کیا، لوگوں نے پوچھا بعد میں جانے کے بعد میں، آپ نے ایک نوجوان لڑکی کی اتنی تعظیم کی، تکریم کی، آپ تو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنی ہے، کیا فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے۔ تو میں نے ان کا اکرام اس لیے کیا کہ ان کی جدہ سیدہ کائنات مخدوم کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوش کرے گی، میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں، سیدہ خوش ہوں گی، سیدہ خوش ہوں گی تو رسول اللہ خوش ہوں گے، رسول اللہ خوش ہوں گے تو اللہ جل وعلا خوش ہوں گے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں صحابہ کرام، اور ان کے صحیح متبعین کا انداز اہل بیت سے محبت کا۔ اہل بیت کی محبت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اب یہ لمبا ہو جائے گا ٹاپک، ایک حدیث مبارکہ اور اس کے بعد میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کی چند باتیں چند حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اہل بیت سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبہما، جو امام حسن اور امام حسین یعنی الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی الجنہ، اہل بیت کی محبت کا اسپیشل صلہ ہے، اسپیشل صلہ۔ آپ نماز پڑھیں گے، تقوی اختیار کریں گے، آپ کو جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ توجہ، جنت ملے گی۔ نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے جنت ملے گی، زور سے کہہ سبحان اللہ۔ آپ تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں گے جنت ملے گی، ملے گی، جنت ملے گی انشاءاللہ۔ زکوٰۃ دیں گے جنت ملے گی، اعمال صالحہ کریں گے جنت ملے گی، جتنے بھی اچھے کام کریں گے جنت ملے گی، نیکیوں کی دعوت دیں گے جنت ملے گی، یتیموں کی خبر گیری کریں گے جنت 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 جنت۔ لیکن اہل بیت اطہار کی محبت سے صرف جنت نہیں، فرمایا من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی، وہ اباہما، اور ان دونوں کے والد مولا کائنات سے محبت کی، وہ امہما، اور ان کی والدہ سیدہ کائنات سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جنت بھی ملے گی، مصطفیٰ کا ساتھ بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، مصطفیٰ کا ساتھ بھی ملے گا۔ ایک اور دوسری روایت بھی پڑھ دو اس کے ساتھ میں، فرمایا کان معی فی درجتی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا، میرے مقام میں ہوگا۔ کہا جنت میں بزرگان دین نے تحریر فرمایا رسول اللہ کا مقام ایسے ہی ہوگا جیسے ہم دنیا میں کھڑے ہو کر کے آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، اتنا بڑا مقام، اونچا بلند بالا، سارے جنتیوں کے مقامات سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند بالا ہوگا، کیونکہ آپ تو سب سے افضل و اعلیٰ، ارفع و اعلیٰ، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اولین و آخرین کے سردار ہیں، سب سے بلند بالا جنت آپ کو ملے گی۔ جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت ہوں گے، اور اہل بیت کے خادم کی حیثیت سے غلام بھی ہوں گے۔ تو خادم کی حیثیت سے ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ، جو محبت کرے اہل بیت سے، بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ ہے،
اس کا نام اللہ نے فاطمہ رکھنے کے لیے اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ، فتم کا معنی جدا کرنا، الگ کر دینا، کہا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے نام رکھا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا یہ بھی جدا ہے اور اس سے محبت کرنے والا بھی جہنم سے جدا ہے، الگ کر دیا جائے گا، جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ سیدہ کائنات سے محبت کرنے والوں کا، محبت کرنے والوں کا یہ انجام ہے، یہ نتیجہ ہے کہ وہ دور کر دیا جائے گا۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جب تشریف لائی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ وعلیہا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، چاروں شہزادیاں۔ ہم نے حضرت رقیہ کا بھی تذکرہ کیا، حضرت ام کلثوم کا بھی تذکرہ کیا، حضرت ایک اور کون، زینب، ارے زور سے کہو نا، زینب۔ یہ اہل سنت صرف سیدہ کا تذکرہ نہیں، دوسرے تو ان کو بیٹیاں ہی نہیں مانتے، رافضی تو کہتے حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، باقی 3 تو معاذ اللہ پتہ نہیں کیا، معاذ اللہ، بولے معاذ اللہ۔ ہاں یہ رافضی نہیں مانتے، ہم تینوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن سب سے افضل و اعلیٰ شہزادی رسول اللہ کی شہزادی مخدوم کائنات سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان اللہ نے عطا فرمائی کہ محبت کر لے تو آدمی جہنم سے دور، جنت ٹھکانہ۔ تو محبت کریں، ان کے شہزادگان سے محبت کریں، ان کے بچوں سے محبت کریں، انہیں خوشی ہوگی۔ اسی لیے سنی جو اہل بیت کی تعظیم کرتا ہے کہ سیدہ خوش ہو جائے، مولا کائنات خوش ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائے، یہ خوش تو اللہ خوش۔ اللہ اکبر، میرے آقا کتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے، جب تشریف لے آتی سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار کھڑے ہو کر کے استقبال فرماتے۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، عزت بڑھانے کے لیے، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ ہاں جی، وہ تو چلا گیا دوسرے پٹری پہ، کہا کہ حضور کھڑے ہوتے تھے تو مطلب حضور سے افضل تھی، یہ رافضی، یہ یہاں سے رانگ نمبر لگا۔ میں آپ کو ہر جگہ کا گڈھا بتاتا ہوں ان کا، یہ کہاں کہاں گڈھے میں گرتے ہیں، ہاں جی بچوں کو پتا ہونا چاہیے، یہ یہاں سے گڈھے میں گرتے ہیں، وہ کہاں کہاں سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ میں اشارہ کروں گا، ٹائم نہیں ہے۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دی، خوب اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، یہ تعظیم کے لیے۔ اور سرکار نے اس زمانے میں تعظیم دی، اس وقت تعظیم دی جب بیٹی کا باپ ہونا شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا، اس دور میں جب بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ آج لوگ نعرہ لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، ان سے تو لوگ بیٹیاں بچانے کے چکر میں اتنی زیادہ پریشانی ہو گئی، بڑے بڑے ریپسٹ ان کی پارٹیوں میں، ان سے بیٹیاں بچانے میں لوگ حیران و پریشان ہیں، بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں بچاؤ، پڑھانے کا تو معاملہ الگ رہ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 برس پہلے اعلان فرما دیا تھا کہ سنو، میں بیٹی کا باپ ہوں اور مجھے اس کا شرم نہیں ہے، بلکہ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کسی کی 3 ہو، تینوں کی اچھی تربیت کرے، اچھے سے اس کا نکاح کر دے تو آدمی کو وہ جنت میں لے جائیں گی، اس آدمی کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کسی نے عرض کیا صحابی نے یا رسول اللہ کسی کی 2 ہو، تو کہا کہ 2 والے کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو، کہا کہ اچھے سے اس کی تربیت کرے، دین کی تعلیم دے، اخلاق سکھائے، اچھی جگہ رشتہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹی جنت میں لے جانے کا سبب ہے، بولے سبحان اللہ۔ بہن ہے تو بھائی کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور ماں بن جائے تو بیٹوں کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ کتنی حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، اس دور میں، اس معاشرے میں جب بیٹی کا باپ ہونا عار اور شرم سمجھا جاتا تھا، اس وقت کھڑے ہو کر کے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی تعظیم کر کے یہ بتایا کہ بیٹیاں نہ صرف پیاری ہوتی ہیں بلکہ وہ قابل تعظیم بھی ہوتی ہیں، اور وہ بھی بیٹی سیدہ کائنات جیسی ہو تو کیا کہنا، سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سرکار ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پہ بوسا دیتے، سبحان اللہ۔ ارے وابڑے کو تو چومنے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، سن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ چوما کرتے تھے،
وہ سیدہ سرکار کے دست مبارک کو چومتی، سرکار پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے، سرکار پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور جب سرکار کسی سفر پہ تشریف لے جاتے، سرکار کی عادت مبارکہ تھی سارے اپنے اہل بیت سے، ازواج سے، خاندان والوں سے مل کر کے سب سے آخر میں جانے سے پہلے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات فرماتے، سب سے آخر میں ان سے ملتے اور تشریف لے جاتے، جب واپس تشریف لاتے سیدھے سیدہ کائنات سیدھے ان کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور یہ بتایا کہ کم سے کم مدت ہو فاطمہ سے جدائیگی کی اور ملاقات کی، سب سے پہلے ان کے گھر تشریف لاتے، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ، کتنی محبت فرمائی، کتنی محبت فرمائی، کتنی محبت فرمائی، اللہ اللہ بہت محبت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے یہ کہتے ہیں کہ رافضی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی جھگڑا تھا، بڑا جھگڑا تھا، حسد تھا حضرت عائشہ اور فاطمہ میں، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں نے کہا کہ تو کالا، تیرا دل کالا، تیرا لباس کالا، تیرا منہ کالا، سب کچھ کالا، سب کالا، سب کالا، قبر کالی، سب کالا، قبر میں خنزیروں کی شکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو چیلنج کیے، قبر کھودو ان کی، نہ خنزیر نکلے تو کہنا، ہاں تو بچیے، ان کے سائے سے بچیے، یہ وہ خبیث جماعت ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ان کے عقائد ہم بیان کریں گے 2 3 4 گھنٹے لگیں گے، اتنے غزیر، اتنے خبیث، اتنے مردود قسم کے عقیدے ان کے، وہ بتانا بھی نہیں چاہتے، ہم نے اشارہ کر دیا بس، آپ سمجھیے ان سے۔ اللہ اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہیں بد باطن، ان کا سب سیاہ ہو چکا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں ان کے سائے سے محفوظ رکھے۔ کیا گفتگو چل رہی تھی؟ بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت سیدہ عائشہ اور صدر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی بیعت بیان کرتے۔ سنیے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ، زور سے کہیے سبحان اللہ، عبادت میں، ریاضت میں، انداز عبادت میں، طریقے میں، چال میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، یہ پورے جو عادات اور جو خصلتیں ہیں بالکل رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت، اللہ اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کی راحت ہے، آنکھوں کا چین ہے، دل کا سکون ہے، فرما سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ پیاری۔ وہ حدیث مبارکہ ہم نے سنائی، سیدہ کائنات نے خود پوچھا یا رسول اللہ آپ کو میں زیادہ پیاری ہوں علی؟ کہا کہ پیاری تو تم ہی ہو، سبحان اللہ، علی عزت معزز زیادہ اعز ہیں، علی کی عزت میرے دل میں زیادہ۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت کم ہے، بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت میں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں بڑی تیزی سے گزار کے اس حدیث کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں پھر میں آتا ہوں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں امی جان میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور آپ مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے لیے دعائے مغفرت اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں۔ تو کہا کہ ہاں بیٹا جاؤ۔ آئے، مغرب کی نماز پڑھی، موقع نہیں ملا، عشاء کی نماز پڑھی، موقع نہیں ملا، بخاری شریف کی روایت مبارکہ۔ پھر سرکار تشریف لے جانے لگے اپنے کاشان اقدس کی طرف، تو یہ بھی پیچھے پیچھے سرکار کے تشریف لے جائے۔ تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اس وقت اسٹریٹ لیمپس وغیرہ تو تھی نہیں، لائٹ نہیں تھی، گھروں میں چراغ ہوتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ اندھیرا ہی تھا، بظاہر روشنی نہیں تھی،
اللہ اکبر. اور کچھ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حذیفہ جا, اللہ نے تیری بھی مغفرت فرما دی, تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دی. جا, تیری بھی مغفرت فرما دی, تیری والدہ کی مغفرت بھی فرما دی. زور سے کہیے سبحان اللہ. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب ہے. فرما دیا تیری بھی مغفرت فرما دی, تیری والدہ کی بھی مغفرت فرما دی, اور کہا کہ سن, ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا جو پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ آیا, اس کے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. وہ میرے پاس آیا, اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا آپ کی بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین, سیدۃ نساء اہل الجنہ, جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اللہ, کیسی کیسی نسبتیں ہیں, کیسی کیسی نسبتیں ہیں. میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کا نکاح جو مولا کائنات سے فرمایا, یہ اللہ کے حکم سے فرمایا. حکم ربی, حکم ربی, بولے نا سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جتنی نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو عطا فرمائی, جو نعمتوں کا سلسلہ جاری تھا, جو فیوز و برکات کا سلسلہ جاری تھا, جس وقت سے اپنی کفالت میں لیا تھا, اپنی پرورش میں لیا تھا, اپنی تربیت میں لیا تھا, اس وقت سے جو نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما رہے تھے, کہا کہ اس نعمت کا تتمہ اور تکمیل ہے سیدہ کائنات سے مولا علی کا نکاح کر دینا. یہ چھوٹی فضیلت نہیں, یہ بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں, حدیث مبارکہ 3 چیزیں حضرت علی کو ایسی عطا ہوئی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ملتی تو مجھے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی. 3 چیزیں. کہا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ مسجد میں جس حالت میں وہ آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. سبحان اللہ کہیے. ان کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں, آپ کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے کنڈیشن, صحابہ کے لیے بھی کنڈیشن, ان کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں, ان کے لیے کوئی قید نہیں. دوسری چیز یہ فرمائی کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح فرما دیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تیسری فرمائی کہ تیسری فضیلت یہ ہے, تیسری شان یہ ہے, تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر میں 3 جھنڈا مولا کائنات کو عطا فرمایا. یہ 3 ایسی خصوصیات ہیں, 3 ایسی خصوصیات ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مجھے ملتی تو میں اس کو سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب رکھتا. یہاں دیکھو مولا کائنات کی شان حضرت فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. یہی مولا کائنات حضرت فاروق اعظم. بھیا بیٹھ جائیے, آپ تشریف رکھیے. بزرگ حضرت جی بیٹھ جائیے, بعد میں لگا دیجیے گا, ابھی بیان سن لیجیے, پہلے بیان سن لیجیے. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. لگا لیں گے انشاءاللہ. ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ. توجہ بڑھتی ہے لوگوں کی, ڈسٹرب ہوتا ہے. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. یہ حضرت فاروق اعظم, اللہ اللہ, یہ حضرت مولا کائنات, کیسی محبتیں ہیں, کیسی محبتیں. اچھا, انہی دونوں کو سرکار نے حضرت اویس قرنی کے پاس بھی بھیجا تھا کہ یہ جبہ لے کر کے جانا. بات آ گئی ہے, بات سے بات نکلی, بولوں گا ضرور, کیونکہ کتے آج کل بہت بھوک رہے ہیں. یہ کون سی نسل کے یہ نہیں پتا چلا مجھے, لیکن بھوک بہت رہے ہیں, بہت آوازیں آ رہی ہیں ادھر ادھر سے. ذرا ان کی خبر لیتے ہیں, کیونکہ جو وفادار ہوتے ہیں نا کتے, وہ بھوکتے نہیں ہیں. جو مالک کے وفادار ہوتے ہیں, مالک کے دوستوں کو, مالک کے ساتھیوں کو پہچانتے ہیں, وہ بھوکتے نہیں ہیں. یہ تو کچھ ڈیفرنٹ نسل آئی ہوئی ہے, یہ کالی نسل کے کچھ کتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کس پر بھوکنا کس کو نہیں بھوکنا. حضرت اویس قرنی کے پاس بھیجا, جبہ مبارک
دے کر کے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں سے بھی علم غیب کا پتہ چلا کہ حضور کو پتہ تھا میرے بعد یہ حضرات تشریف لے جائیں گے، زندہ رہیں گے اتنے عرصے تک جب تک کہ حضرت اویس قرنی سے نہیں ملیں گے. کہا کہ جانا اور ان سے جا کر کے کہنا کہ میرے لیے دعا کر، میری امت کے لیے دعا کر، میری امت کے لیے دعا کر. یعنی کیا مقام ہے. حالانکہ کون ہے وہ؟ تابعی ہے. حضرت اویس قرنی کون ہے؟ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں حدیثیں بیان کی. کہا کہ ملے گا تو میرا سلام کہنا، سلام کہنا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کروانا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی افضل مفضول سے دعا کروا لے تو کوئی بات نہیں، اس میں ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ دونوں حضرات حضرت عمر فاروق اور مولا کائنات ڈھونڈتے ڈھونڈتے تشریف لے گئے یمن کے قافلے والوں کے پاس. کہا کہ ہے کئی اویس نام کا. لوگوں نے کہا کہ کوئی ہمارے ہوش مندوں میں تو نظر نہیں آتا لیکن ایک دیوانہ ہے، وہ دیوانہ ہے، ایک دیوانہ ہے. کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ کیا اس کی علامت ہے؟ کہا کہ ہاتھ پہ اس کے تھوڑا سا سفید نشان ہے. کہا کہ ارے ہم اسی کو تو تلاش کر رہے ہیں، ہمارے محبوب نے تو اس کی نشانی بھی بتا دی تھی. کہاں ہے بتاؤ، ہمیں جانا اس سے ملاقات کرنے کا. کہ وہ دیکھیے ایک کونے میں تنہا سب سے الگ تھلگ اپنی دنیا میں مگن ہے، وہاں تشریف لے گئے. کہا کہ یہ رسول اللہ کا جبہ ہے. کہا رسول اللہ کا جبہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، قبول فرمائیے. آپ کی قسمت پر ہم کو رشک آتا ہے. آپ نے رسول کو دیکھا نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ، کیا میرے آقا کا کرم ہے. سبحان اللہ، کیسا کرم فرماتے ہیں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. جو کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بولو سبحان اللہ. میرے آقا کرم فرما رہے ہیں. حضرت اویس قرنی نے بعض روایتوں میں آیا کہ پوچھا یہ بتاؤ بڑی صحبتیں پائی تم نے، بڑا فیض اٹھایا، یہ بتاؤ سرکار کی بھویں مبارک ابروئے مبارک ملی ہوئی تھی یا فاصلہ تھا؟ ہائے ہائے اللہ 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 اللہ. تو یہ حضرات سوچنے لگے کیونکہ روب اتنا تھا، نور اتنا تھا، نور کا حالہ ایسا بنا ہوا ہوتا تھا سرکار کے چہرے مبارک کے گرد دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تعظیم کی وجہ سے، نور کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے تو خاموش رہے. تو حضرت اویس قرنی نے فرمایا، یہ بعض روایتوں میں، کہ سرکار کی ابروئے مبارک ملی ہوئی تھی. سبحان اللہ. جی ہاں. تو یہ حضرت اویس قرنی. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر افضل مفضول سے دعا کروائے تو اس سے ان کی فضیلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ شفقت ہے کہ اگر کوئی اچھا ہے، نیک ہے، اللہ والا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کے یہاں جانا چاہیے. یہ حضرت فاروق اعظم اور مولا کائنات کی سنت ہے، اللہ والوں کے پاس جانا، ویسے قرنی کے پاس آنا. اب اس پر بھی کتے بھوک رہے ہیں، کتے بھوک رہے ہیں. دیکھیے مالک ایک مرتبہ اگر کسی کا دوست، مالک کا دوست آ جائے نا تو اس کو سونگ لے، کتے میں خاص بات رہتی ہے تو اس پر بھوکتا نہیں، چاہے وہ اندھیرے میں پھر دوبارہ آئے نا تو اس پہ نہیں بھوکے گا. اگر آپ کے کسی دوست کے پاس بالفرض شکار کے لیے یا مطلب رکھوالی کے لیے اس نے کوئی کتا رکھا ہوا تو آپ اگر اس کے پاس جائیں گے تو وہ ایک مرتبہ دوبارہ نہیں آنا اس کو، چلو ہٹو، جو بھی نام رکھا اس کا، ٹامی ٹامی وغیرہ وغیرہ، بلیئر ولیر، بش بش، جو بھی نام رہتے ہیں ایسے نام رہتے ہیں. نام ہے، نام میں کیا پرابلم ہے، نام رکھ سکتے ہیں، اور بھی نام رکھ سکتے ہیں، 4 حرف والے بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت سارے نام جی تو رکھ سکتے ہیں، نام رکھنے میں کوئی پرابلم ہے حضرت؟ یہ تو کوئی مطلب ایک کاپی رائٹ تو نہیں ہے نا ناموں کا، تو رکھ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہٹو ہٹو ہٹو، یہ پہچان لے گا، پہچان لو پہچان لو. دوسری مرتبہ جب آپ اندھیرے میں بھی آئے گا تو وہ آوازیں نکالے گا، وہ ایسے دم دبا کر کے وہ سمجھ جائے گا کہ کیا ہے یہ مالک کا. بولیے نا، زور سے بولیے. ارے ان خبیثوں کو 1400 سال میں پتہ ہی نہیں چلا رسول اللہ کے دوست کون، رسول اللہ کے ساتھی کون. یہ کون سی نسل کے کتے آئے ہیں جو آج تک بھوک رہے ہیں، صحابہ پہ بھوک رہے ہیں. کوئی ادھر سے بھوکتا، کوئی ادھر سے بھوکتا.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایسے ایسے خبیث کتوں سے محفوظ رکھے. سید کائنات کی شان بیان ہو رہی, ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. یہ جو شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح مولا کائنات سے فرمایا, یہ بہت بڑی نعمت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. پھر اس کے بعد میں آپ نے نکاح کے بعد دعا فرمائی, انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم, دعائیں پڑھوائی اور فرمایا کہ تم کو اور تمہاری نسلوں کو میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اس کے بعد میں آپ نے جو ہے وہ کیا مختصر سا معاملہ تھا, کیسی شادی تھی, ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سادگی اختیار کریں, بچیوں کی وقت پر شادی کریں, جلدی شادی کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچے, بچوں کی جلدی شادی کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچیں. ان کو جو ہے وہ آپ موقع نہ دیں کہ وہ ادھر ادھر جائیں, صحیح عمر پر ان کی شادی کر دیں. اس کے بعد پڑھنا ہو پڑھتے رہیں, جو بھی مطلب ہے کہ ان کے معاملات ایجوکیشن وغیرہ کے ہیں, ڈاکٹری ہے وغیرہ وغیرہ, سلسلہ چلتا رہے, لیکن ان کا نکاح جلدی کر دے تاکہ وہ گناہوں سے بچے. یہ میری گزارش. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا بیان کرے آدمی. وقت ہمارا ختم ہو گیا آج کا. اب آپ کہو گے کہ اور چلیے, جو لوگ آئے ہیں 11:30 بجے 11:15 بجے وہ تو کہیں گے جی, جو پہلے سے ہیں وہ بیچارے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. آج یہیں رکتا ہوں میں, ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ ٹائم پہ آئیں گے, مجھ سے وعدہ کریں. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, لیکن آتا تھوڑا لیٹ ہے, تھوڑا لیٹ ہے. سید صاحب کیا فرمائیں؟ سب کی خواہش ہے, سب کی خواہش ہے, سب کی خواہش ہے. تو کل انشاءاللہ تشریف لائیں گے, جلدی تشریف لائیں گے. پیچھے والے بھی انشاءاللہ, ارے انشاءاللہ تو کہہ دیں, انشاءاللہ کہہ دیں تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ آپ ذہن میں رکھیے. ایک مرتبہ حضرت بلال کو تاخیر ہوئی اذان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تاخیر کیوں ہوئی؟ فجر کی نماز کا وقت. کون سی نماز کا؟ فجر کی نماز کا وقت. اس کو الشرف المعبد لبرکات آل محمد لآل محمد میں یہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے تاخیر سے پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ حضور میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بچہ رو رہا ہے, اور آپ اس وقت گھر کے کام میں مصروف ہیں. رات بھر عبادت, رات بھر عبادت. عبادت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک سجدے میں پوری پوری رات گزر جاتی, ایک ایک سجدے میں پوری رات. اللہ اکبر. اور یہ بچپن سے یہ عالم تھا, بچپن سے. تو ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا کہ سیدہ میں کچھ مدد کر دوں آپ کی؟ تو کہا کہ نہیں, آپ تشریف لے جائیں, اپنے بچوں پر میں تم سے زیادہ مہربان ہوں. یعنی وہ ٹالنے کا انداز تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. چکی بھی پیستی تھی, ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے, چہرے چھالے چھالے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچوں کو تھوڑا سا مشکل لائف سکھائیے تاکہ بعد میں وہ بیاہ کر دوسری طرف جائیں تو ان کو دقت نہ ہو. آج کل لوگ اتنا پیار 3-4 نوکرانیاں, ذرا سا پیسہ نہ ہوا ساری نوکرانیاں, برتن والی بھی, جھاڑو والی بھی, اور کھانا پکانے والی بھی, اور بچیاں صرف فون پہ. یہ ہمارے 50% معتدل جو متوسط اور مڈل کلاس کی فیملی, ان کا عالم بتا رہا ہوں میں. 50% بچیوں سے کام کروائیے, محنت مشقت کا عادی رکھیے تاکہ بیاہ کر کے جائیں, ادھر کچھ حالات نرم گرم ہو تو ان کو دقت نہ ہو ایڈجسٹ ہونے میں. بعد میں اس وجہ سے بھی جو ہے وہ تکلیف بڑھتی ہے, گھر ٹوٹتے ہیں. وہ چاہتی ہے بس الگ رہنا. آج کل یہ بھی ایک بیماری چلی ہوئی ہے, وہ ہم کو الگ رہنا, ہماری بچی الگ کر دو, ہماری بچی سب کا کام نہیں کرے گی. عادت رکھیے پہلے سے,
تو بچے کے ماں باپ ہیں تو ان کا کام کرے گی تو شوہر خوش ہوگا. یاد رکھیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے اس طرف خاص توجہ دلائی، فرمایا کہ لوگوں اپنے بچیوں کو تھوڑا کام کاج کی عادت ڈالیے، ان کو کھانا پکانا سکھائیے، سلائی کڑھائی بھی سکھائیے، ان کو گھر میں پوچھا جھاڑو وغیرہ وغیرہ ان کو عادت ڈالیے تاکہ بعد میں ان کو دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو. بعد میں ایڈجسٹ ہونے میں تکلیف ہو جاتی ہے، دوسرے گھروں میں جاتے ہیں اور حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے، جیسے بھی حالات ان کو ایڈجسٹ ہونے کی عادت. اب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چھالا، چکی بھی خود پیستی، نہلاتی دھلاتی، مولا کائنات کی خدمت کرتی، کھانا پکاتی، پھر عبادت اور ریاضت کرتی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندیاں تقسیم فرمانے، جاؤ آپ بھی لے آؤ کوئی خادمہ. تشریف لائیں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی اگر باندی خدمت کے لیے مل جائے تو اچھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے، لا نہیں فرماتے تھے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، وہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے. لا نہیں فرماتے تھے، خاموشی اختیار فرمائی. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تاکہ یہ پڑھ لو گی تو تمہارے اندر قوت بھی آ جائے گی، تمہارے کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے مکمل فرما دے گا. نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ دے سکتے تھے، نہیں دیا. فرماتے ہیں ارشاد فرمایا کہ دنیا اہل بیت کے لیے نہیں ہے، ہم کو تو یہاں کسی طرح گزارنا ہے، دنیا اہل بیت کے لیے نہیں. کہا کہ بس. اور عمر مبارک بے اختلاف روایت 27 28 یا 30 سال ہوئی ہے کل عمر سیدہ کائنات. بعض روایتوں کے مطابق نبوت کے اعلان کے پہلے سال آپ کی ولادت ہوئی اور 11 ہجری میں وفات. تو 23 یہ اور ایک 24، 13 سال یہاں، 10 سال وہاں، 23 سال، 23 24 اور بعض روایتوں میں 7 سال 7.5 سال پہلے کی ہے، یہ زیادہ مستند ہے. تو 28 سال کم و بیش عمر مبارک. لیکن کتنے مرتبے، سبحان اللہ، کتنے مقام اللہ نے مقامات کتنے عطا فرمائے، درجات کتنے عطا فرمائے. اور چھوٹی سی عمر تبھی سے یہ نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت فرماتے تھے نا، ان کو بھی حضور سے اتنی شدت کی محبت تھی. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سنیے ایک دو روایت. ایک مرتبہ عقبہ ابن ابی معیط نے اوجھڑی لا کر کے حالت نماز میں رسول اللہ کی پشت انور پہ رکھ دی، حالت نماز میں. اچھا اونٹ کی اوجھڑی آپ سمجھ سکتے ہیں، بڑے جانور کی اوجھڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، آپ نے دیکھی اوجھڑی، بوٹی جس کو کہتے ہیں اوجھڑی، تو وہ لا کر کے پشت انور پہ رکھ دی. سرکار حالت نماز میں تھے. جیسے ہی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو بمشکل تمام 4 سال یا 5 سال کی عمر مبارک ہو، دوڑتی ہوئی آئے اور اس کو دھکا دے کر پوری طاقت سے آپ نے اوجھڑی جو ہے وہ جسم مبارک سے ہٹایا اور سرکار کے جسم مبارک کو صاف کرنے لگی. سرکار کے جسم انور کو صاف کرنے لگی اوجھڑی سے. سرکار نے سر اٹھا کر کے ارشاد فرمایا، فاطمہ گھر جاؤ، تمہارے والد اللہ کی حفظ و امان میں، حفظ و امان میں ہے، آپ گھر لے جاؤ، گھر تشریف لے جاؤ. اتنی محبت. سرکار کا مرض وصال ہے، تشریف لائیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کان میں سرگوشی کی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رونے لگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد سرکار نے پھر دوبارہ سرگوشی فرمائی تو مسکرانے لگی. ارے غیب دان نبی نے انہیں ساری خبریں عطا فرما دی. بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا تو اس وقت نہیں بتایا جب سرکار کا وصال مبارک ہو گیا. اس کے بعد میں ارشاد فرمایا، اس کے بعد میں بتایا امہات المومنین کو کیا فرمایا. فرمایا کہ پہلی مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ دنوں میں رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے والا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اس کے بعد میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے اہل بیت میں سے تم آ کر کے ملو گی. تو کہا کہ جب یہ خوشخبری میں نے سنی تو میں مسکرانے لگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہیں
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا. آخری نقطہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک وہ ہے کہ جسم مبارک عرش سے اعلیٰ. زور سے کہیے سبحان اللہ. یہ جمہور کا اس بات پر اجماع ہے کہ سرکار کا جسم مبارک تو بہت عرفہ والا ہے. جو جسم مبارک کا حصہ مسجد نبوی میں روضہ اقدس میں سرکار کے جسم مبارک کا بوسہ لے رہا ہے وہ حصہ بھی عرش الہی سے افضل ہے. زور سے بولیے, زور سے سبحان اللہ. وہ حصہ بھی عرش الہی سے افضل ہے. اللہ اللہ. اور پھر میری سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو اس سے پتا چلا وہ زمین کا حصہ مسجد نبوی کا جو سرکار کے جسم کو بوسے دے رہا ہے وہ عرش سے افضل و اعلیٰ ہے. سیدہ کائنات کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ زور سے کہنا رے تکبیر. زندہ باد خاتون جنت, زندہ باد میدان اہل بیت, زندہ باد اہل سنت, زندہ باد. میرے آقا کی شان ہے, میرے آقا کی عظمت ہے. میرے آقا کے جسم سے جو چیز مس ہو جائے بلکہ میرے آقا جس کی طرف توجہ فرما دے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جائے, زندگی پیدا ہو جائے, حیات پیدا ہو جائے. اللہ اللہ. وہ استن حنانہ جس کو ٹیک لگا کر میرے آقا واز فرماتے تھے, نصیحت فرماتے تھے, خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب منبر بن گیا سرکار نے اس کا ٹیکا چھوڑ دیا تو وہ رونے لگا فراق میں. ایسے رو رہا تھا جیسے ایک بچہ اپنے ماں سے جدا ہونے پر روتا ہے. استن حنانہ میرے آقا نے اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے کیا چاہتا ہے؟ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں گولیاں سب کی. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں گولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. استن حنانہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی. وہ کھجور کا تنا سرکار سے گفتگو کر رہا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے, شفا شریف کی حدیث مبارکہ ہے, اللہ 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 رسول اللہ کے فراق میں وہ تڑپتا ہے. ہمارے دلوں میں وہ کیفیت ہی نہیں ہے, ہم فراق میں تڑپے, ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. وہ تنا بھی رو رہا ہے حضور کی محبت میں. کیسا پیار ہے. سرکار نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ چاہو تو جنت میں تمہیں لگا دوں. کہا یا رسول اللہ لگا دیجئے. سرکار نے کہا یہ لگائے, قدموں میں دفن کیا اس کو, قدموں میں دفن کیا. کہا کہ جنت میں لگا دیا ہے, اب جنتی تجھ سے پھل کھائیں گے, میوے کھائیں گے. اس سے جو میوے نکلیں گے جنت میں انشاءاللہ دیکھنے چلنا ہے. انشاءاللہ یاد کریں گے, وہاں پر بھی ذکر ہوگا. بھالدار پورا کی بڑی مسجد میں بیٹھ کر کے ہم نے سنا تھا ذکر استن حنانہ کا. چلو جنتیوں دیکھے کہاں ہے وہ. ارے اہل بیت کے صدقے میں جائیں گے انشاءاللہ, صحابہ کے صدقے میں جائیں گے انشاءاللہ. ارے سنی نہیں جائے گا جنت میں تو کون جائے گا؟ ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے استن حنانہ. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ٹچ کر دے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جائے. یہاں تک کہ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کر کے آیا, وہ بولا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں جو شے ہے وہی بتا دے کہ میں کون ہوں تو کیسا ہوگا. تو کہا کہے تو بہت اچھا ہوگا. کنکریوں نے کلمہ پڑھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو چیز مس کر جائے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے. لے چلتے ہیں آپ کو. خیبر کے موقع پر ایک یہودی نے
گوشت میں زہر ملا کر کے اس بکری کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی رسول تھے, گوشت کا ٹکڑا منہ میں رکھا, اتنا سخت زہریلا, اتنا سخت زہریلا, صحابی رسول وہیں پر دوہرے ہو گئے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے وہ جیسے ہی ٹکرایا اور ٹچ ہوا, مس ہوا, وہ زہریلا گوشت, بکری کا گوشت, وہ بولنے لگا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے, انی مسموم, میرے اندر زہر لگا ہوا ہے, مجھ میں زہر لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ٹکراتی وہ بولنے لگا. اور یہاں تو سیدہ کائنات تو جزو مصطفیٰ ہے. اللہ اللہ, ان کی حیات کے عالم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. اللہ اللہ. آئیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیے, ان کے وسیلے سے دعا مانگیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت عطا فرمائے, اہل بیت اطہار سے سچا پکا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر محبت کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین, اولیاء, صالحین یہ دعائیں کرتے ہوئے تشریف لے گئے. خدایا بحق بنی فاطمہ, بولے نا سبحان اللہ. خدایا, حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے خدایا بحق بنی فاطمہ. یہ کون ہے؟ بڑے بڑے اولیاء کرام ان کا حوالہ دیتے ہیں حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا. جی ہاں, ان کو بزرگ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ, ہے میرے پروردگار حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کا صدقہ, یہ اولاد کا وسیلہ, ان کا مقام تو بہت بلند و بالا, ان کی اولاد کا صدقہ ہے کہ برقول ایمان کنم خاتمہ, ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر. اگر دعوتم رد کنی ور قبول, اگر تو نے میری دعا قبول کر لی, قبول کی یا نہیں کی, میں ہوں اور آل رسول کا دامن ہے, میں نے تو ہر حال میں پکڑ رکھا ہے. منو دست و دامان آل رسول, منو دست و دامان دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے, اسی پر زندہ رکھ کے اسی پر موت عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت. آخری بات کہ ہم غلام ہیں اور غلامی کی حد تک رہیں تو اچھا ہے. اپنی حیثیت سے بڑی بڑی باتیں کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس غلامی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.